گر نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال فیض نیٹ ورک کے ایک خاص پروگرام اسلامک اسپیشل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری مصباحی صاحب۔ آج ہم حضرت سے کچھ 11ویں شریف کا جیسے کہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الثانی کا، تو اسے مناسبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو کچھ اس سے ریلیٹڈ ہم حضرت سے اپنی رہنمائی کے لیے کچھ سوالات پوچھیں گے، جس سے ہماری قوم کی رہنمائی ہو اور ہماری قوم کی اصلاح ہو۔ اس میں کچھ اس طرح سے کہ حضرت کے حضور غوث اعظم کے فرمان کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا رہا زندگی گزارنے کا، اور آج جو ہم 11ویں شریف مناتے ہیں اس کے منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مفتی عاصم القادری صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا ایک فیض نیٹ ورک کی جانب سے ایک پروگرام شائع ہوتا ہے خاص اسلامک اسپیشل۔ اس میں ہم ہر مہینے کی مناسبت سے اس کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اسے نسبت ہے۔ تو اس ماہ میں پوری دنیا میں حضور غوث اعظم کے نام کی 11ویں منائی جاتی ہے، لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، جتنی بساط ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتا ہے، لنگر کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ صحیح طریقہ 11ویں شریف منانے کا کیا ہے، 11ویں شریف مناتے ہم کس وجہ سے ہیں، اور حضور غوث اعظم کا کیا فرمان ہے، ان کا طریقہ کیا رہا، مشن کیا رہا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اہل سنت والجماعت اس مہینے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے نام کی نیاز دلائیں، اور اسی نیاز کے وسیلے سے احباب، رشتہ دار، پڑوسی اور وہ غریب غربا کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عالیشان پیمانے پر دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کسی غریب کو اس ولیمے کی دعوت میں نہیں پوچھا جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعوت ولیمہ کہ جس میں غریب کی دعوت نہ کی جائے وہ سب سے بدترین ولیمے کا کھانا ہے۔ اللہ۔ تو بڑی بڑی پارٹیاں جہاں پر اچھے مختلف قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر غریب کو اچھا کھانا میسر نہیں آتا، تو لنگر غوثیہ کر کر کے ہم اہل سنت والجماعت کا اہتمام کرنے کے بعد میں، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے غریب ہو، رشتہ دار ہو، ہم ہر ایک کی بغیر فرق اور بغیر کسی ڈفرینس کے ہم اس کی دعوت کرتے ہیں۔ فاتح کا اہتمام ہوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اسے بھرپیر کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب ایک اس کا یہ بھی ہو گیا کہ یہ پیغام جاتا ہے کہ اخوت و مساوات کا یہاں سے پیغام جاتا ہے، برابری کا پیغام جاتا ہے، ایکویلٹی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بھید بھاؤ کرتے ہیں، اس میں جہاں امیر کی دعوت دی جاتی ہے اسی طرح سے ہم غریب کو بھی اسی دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ جی بہت اچھی بات۔ مفتی صاحب، کچھ اس طرح سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ رہا، اس میں سے کچھ گوشے ایسے کہ جس میں ہماری قوم اس پر چلے اور جو ہے اس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو اور اس کو فلاح و بہبود ملے۔ دیکھیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
مادرزاد ولی ہے. بے شک بے شک. اور مادرزاد ولی کوئی بھی ولی جب تک نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ متقی پرہیزگار نہ ہو. لیکن جب آپ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے علم دین سیکھنے کے لیے اجازت مانگی. جی بے شک. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سب سے مین پیغام اور فرسٹ جو پیغام ملتا ہے، درس جو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی علم دین سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دوسرا پیغام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے وہ اشرفیہ سینی اور کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. اور آپ نے وعدے کے مطابق گئے، ڈاکو کو قافلہ آیا، لوٹا، ان سے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا اشرفیہ ہے. کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ پکڑ کر کے سردار کے پاس لے کر گئے. جب دیکھا تو واقعی 40 اشرفیہ موجود تھی. تو یہاں پر اس میں 2 پیغام ملتے ہیں. جی جی جی. ایک پیغام تو یہ کہ والدہ محترمہ نے یہ کہا بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا. واہ واہ واہ. تو پہلے تو یہ دیکھیں غوث اعظم کی ماں کتنی عظیم ہے کہ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو یہ اشرفی صحیح سے چھپا کر کے رکھنا، یہ کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کو اپنے بچوں کو کبھی بھی جھوٹ کی تربیت نہیں دینی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنے کی تربیت. اور دوسری بات یہ کہ سچ کی برکت آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے اور وہ لوٹ مارا کیا کرتے تھے. کہا تم نے سچ کیوں بولا؟ کہا سچ کیوں بولا؟ کہا ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں اس لیے سچ بولا. تو سچ کی برکت سے 40 ڈاکو اور ان کا سردار وہ الحمدللہ اللہ کے مقدس تمام کے تمام اللہ کے مقدس ولی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور وہیں سے ایک پیغام اور یہ بھی ملتا ہے، آج کل کے بیٹے جو ہے نا وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں. باپ کچھ کہتا ہے ان کا عہد ان کا وعدہ توڑ دیتے ہیں. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ اپنی ماں سے کیا تھا اس وعدے کو کبھی نہیں بھولے، بلکہ آپ نے وہ وعدہ نہیں توڑا، اس وعدے پر قائم رہے. تو یہ غوث اعظم کی سیرت سے ہم تمام بیٹوں کو، اولاد کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ وعدہ جو ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں چھوٹنا نہیں چاہیے، اس پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب آپ نے. دیکھیے یہ واقعہ بہت لوگ سنتے ہیں، بہت سنا ہے، بارہا سنا گیا ہے، لیکن اس سے پیغامات کیا ملتے ہیں؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس چھوٹے سے واقعات سے کتنے پیغامات ہماری قوم کو ملے. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اچھا مفتی صاحب 2 باتیں اور آپ بس ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر دیں. ایک تو یہ کہ غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، یہ سب آپ کے لقب ہے، جو آپ کا اصلی نام ہے ناظرین کو، ویورز کو بتائیں. اور دوسری بات حضور غوث اعظم کا جو فرمان ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس سے مراد اس زمانے کے ولی تھے یا ہمیشہ کے آنے والے ولی؟ غوث اعظم کے مختلف نام ہیں، قطب ربانی، محبوب سبحانی، لیکن ان کا جو اصل نام ہے وہ محمد عبد القادر ہے. عبد القادر. جی سبحان اللہ. ان کے والد محترم کا نام شیخ ابو صالح، شیخ ابو صالح، اور والدہ محترمہ کا نام ہے ام الخیر. ام الخیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. آپ نے جو فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اس سے مراد قیامت تک کے تمام جو اولیاء کرام ہیں وہ تمام اولیاء کرام کی جماعت موجود ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی اب آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو ہر ولی کی گردن پر حضور غوث اعظم کا قدم مبارک ہوگا کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین بہت اچھا لگا مفتی صاحب سے بات کر کے، اور جو مفتی صاحب نے کچھ ہمیں اہم پیغام دیے ہیں، گزارش یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ان پر عمل کریں. والدین کی نافرمانی نہ کریں، جھوٹ ہرگز نہ بولیں، اور جو والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا نہ سکھائیں. ناظرین ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، میں امید کرتا ہوں. اور جو آپ کو کوئی مسئلہ اگر ہو، درپیش ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ دیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے مسئلے کا حل کرنے میں. چلیے ملتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.